لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ابتدا ہے رب بابرکت کے عظیم نام سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور سب سے عظیم قوت اختیار سے نوازا۔ آج اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب رکن سندھ اسمبلی علامہ مولانا قاسم فخری صاحب کو میں اپنی طرف سے اور تحریک کے تمام کارکنان اور عہدیداران کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس عظیم کشمیر کی دھرتی پر آئے اور حلقہ LA2 والے خاص طور پر آپ کے مشکور ہیں، چونکہ ہم ان لوگوں کو آپ ہی کی مثالیں دیتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں ایک مرد مجاہد، مرد حق موجود ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اغیار کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اسلام کی حقیقی ترجمانی کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ دین کو تخت پر لانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور انشاءاللہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی سٹیج پر بیٹھے تمام قائدین، زعماء کرام اور پنڈال میں موجود تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر کے کارکنان، عہدیداران و منتظمین جلسہ، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین فقط اسلام ہے۔ وہ دین کون سا دین ہے؟ آیا نماز پڑھنا فقط دین ہے، یا فقط حج کر لینا ہی دین ہے، یا پھر زکوٰۃ ادا کر دینا ہی دین ہے، یا رمضان کے ماہ میں 30 روزے رکھ لینا دین ہے؟ اغیار نے جو چالیں چل کر دین کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کی، سامعین کرام، وہ فقط نماز روزے کی حد تک کا دین ہے۔ اصل میں کفر جو خائف ہے وہ اس نظام ہے، وہ نظام سے خائف ہے جو نظام حضور اقدس نبی مکرم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ریاست مدینہ کی شکل میں دیا تھا، جس نظام میں تمام لوگوں کو یکساں حقوق حاصل تھے، اور کفر نے پے در پے وار کر کے ہم سے وہ نظام چھینا۔ آج تحریک لبیک اسی بات کی متمنی ہے کہ وہی نظام جو 1400 سال پہلے ریاست مدینہ کی شکل میں موجود تھا، آج اس ملک پاکستان میں جو کلمہ کی نام پر بنا اس میں رائج ہو، اور تمام مسلمانوں کو اپنے نظام اسلام پر چلنے کی پوری آزادی ہو۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تحریک لبیک آزاد کشمیر کے نامزد امیدواران حلقہ کھڑی سے اور حلقہ میرپور سے، میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس راہ کا انتخاب کیا۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قافلہ عشق و محبت کو تشکیل دیا، اس کا مقصد فقط یہی تھا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پر لایا جائے، اور ملک پاکستان جو کلمہ کی بنیاد پر بنا، اس میں دین اسلام کا نفاذ کیا جائے۔ تحریک لبیک
اس بات کے لیے میدان عمل میں آئی ہے کہ انشاءاللہ دین ایک دن غالب آ کر رہے گا اور وہ آپ ہی کی کوششوں سے غالب آئے گا انشاءاللہ۔ میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، یہاں پر میڈیا سے افراد موجود ہیں، وکلا برادری موجود ہے، تمام علماء کرام اور مفتی اعظام موجود ہیں، میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حلقہ 2 کے امیدواران مجھے اور کارکنان کو اس جلسہ عظیم میں شامل ہو کر ایک راہ بخشی۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیگر تمام جماعتیں آپ دیکھ لیں، ہاں وہ پی ٹی آئی ہو، ہاں پیپلز پارٹی ہو، ہاں نون لیگ ہو، کسی دیگر جماعت کو دیکھ لیں آپ، کوئی ایسی جماعت ہے جو سود کے نظام کے خلاف بات کرتی ہو، جو نظام زکوٰۃ اور اسلام کا دیا ہوا نظام معیشت کی بات کرتی ہو؟ آپ کو ہرگز ایسی جماعت نہیں ملے گی۔ آپ نگاہیں دوڑا لیں، کوئی ایسی جماعت ہے جو اسلام کے دیے ہوئے نظام انصاف کی بات کرتی ہو تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ ہرگز ایسی جماعت تحریک لبیک کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی جماعت میدان عمل میں موجود ہے تو سامنے آئے اور تحریک لبیک کا مقابلہ کرے۔ ہمارا منشور، عظیم ترین منشور، جو منشور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ ریاست مدینہ کی شکل میں، آج ہم اسی منشور کو لے کے چلے ہیں کہ ریاست پاکستان میں ریاست مدینہ کی طرز پر ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کی جائے۔ میں اس کے علاوہ تمام شرکاء کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر جلسہ میں شریک ہوئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ 25 تاریخ کو کرین پر مہر لگا کر تمام مخالف جماعتوں کو یہ ثابت کر دیں کہ تحریک لبیک انشاءاللہ میدان عمل میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ اب دین کو غالب آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہ دیار جود و سہا کہو، وہ مدینہ شہر وفا ہو، تو میں کیا بتاؤں جو میں نے کہی وہ سنی گئی۔ کبھی چھڑ گیا جو اہل عشق میں ذکر میلاد مصطفیٰ، کبھی چھڑ گیا جو اہل عشق میں ذکر لبیک یا رسول اللہ، تو مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جگر میں اتر گئی۔ اور وہ کوئی اور بھی ہے جو جلوہ گر ہوا سرے لامکاں، کوئی اور بھی ہے جو جلوہ گر ہوا سرے لامکاں، نہ کوئی پہنچ سکا فرشتہ ملائکہ، نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، نہ وہ صبح ہے نہ وہ شام ہے، یہ انہی کا فیض دوام ہے۔ نہ وہ صبح ہے نہ وہ شام ہے، یہ حضور ہے کہ فیض دوام ہے۔ میرے الجھے کام سلجھ گئے، میری بگڑی بات سنور گئی۔ حضرات محترم، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام آج آزاد کشمیر کی یہ دھرتی اسلام گڑھ، جہاں یہ اجتماع انوکھا اجتماع دنیا نے دیکھا، اور آج اس اجتماع کے اندر جو شخصیت بطور خاص تشریف لائی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے شاید سال بھر تواتر کے ساتھ مسلسل اس انتخابی مہم میں اگر کسی شخصیت کا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اس کی بہاریں کیا ہیں، اور امیر المجاہدین جو عالم اسلام کی وہ مرد حر، وہ مرد مومن جنہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے لوگوں کو
یہ بتایا کہ اگر محبت مصطفیٰ، اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تحفظ ختم نبوت وہ موزن ہو جائے دلوں اور سینوں کے اندر، تو پھر کوئی معذوری بھی باقی نہیں رہتی، اور اتنی قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک نعرہ جو آج اس شخص نے ویل چیئر پہ دیا، میں نے ان کی موجودگی میں حضرت مفتی صاحب راول پنڈی کے اجتماع میں جب یہ عرض کیا کہ امیر المجاہدین، آپ کی یہ جو تحریک ہے جس کا نام آپ نے لبیک رکھا کہ یا رسول اللہ، میری جان بھی، میرا مال بھی، میرے تمام اسباب، میری اولاد بھی آپ پہ نچھاور ہے، آپ پہ قربان ہے، ہم حاضر ہیں۔ یہ تحریک بظاہر تو ایک تحریک ہے، لیکن آپ ایک انقلاب کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو فرمانے لگے آپ نے بجا کہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نعرہ جو آپ نے دیا، یہ آج ملک پاکستان رتن عزیز پہ نہیں ہے، ریاست جموں کشمیر میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، ہندوستان کے اندر نہیں ہے، یورپ کے اندر موجود ہے، عالم اسلام کے اندر موجود ہے، اور بیک وقت عالم کفر کے ایوانوں کو بھی اس نے لرزا دیا ہے۔ آج مفتی صاحب، قبلہ مفتی صاحب، آپ نے سندھ اسمبلی کے اندر، میں نے لوگوں کو بتایا، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے افکار اور آپ کی اس تحریک کی بنیاد پر ایک شخص جو سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے، لوگ مجھ سے تواتر کے ساتھ پوچھتے ہیں، بتاؤ اگر ایک شخص پارلیمنٹ میں چلا جائے، دو شخص پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں، تو کیا رسول اللہ کا نظام آ سکتا ہے؟ میں نے تواتر کے ساتھ ایک سال میں کہا، ہاں جا کے دیکھو سندھ اسمبلی کے اندر حضور کا نظام موجود ہے۔ کس شکل میں؟ کس شکل میں؟ ایک مرد حر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ جاگزی ہے، جب وہ اپنی ٹائم پہ اسمبلی کے فورم میں بات کرتا ہے تو کفر جو ہے اوندے منہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، تمام باطل کفتے جو ہیں آنکھیں میٹ لیتی ہیں، ان کی بینائی گویا ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے، ایک ایمانی قوت جو ہے ایک شخص کے اندر موجود ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہاں ریاست کی اسمبلی میں بھی ایک توانا آواز لبیک یا رسول اللہ کی وہ گونجنے والی ہے، لوگ منتظر ہیں۔ اور آج مفتی صاحب، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ روز پہلے یہاں ایک پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ یہاں آیا، اسی جگہ کالج کے گراؤنڈ میں انہوں نے اپنا جلسہ کیا، لوگوں نے دیکھا کہ پنڈال درمیان سے خالی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد، اس سے پہلے ایک اور جماعت کا سربراہ، بلکہ ان کا منسٹر جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے آزاد کشمیر کے اندر، حضرت صاحب کے علم میں ہے، یہ غیور لوگوں کا خطہ ہے۔ کشمیر ان لوگوں کا خطہ ہے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی کھالیں جو ہیں وہ کھنچوائی ہیں، درختوں پہ باندھ کے لوگوں نے ان کی کھالوں کو کھینچا ہے اور اتارا ہے جسموں سے۔ جاؤ پنچ میں، جاؤ ان سے پوچھو، جاؤ ان کو دیکھو، حریت و آزادی کی تاریخ کس طرح انہوں نے رقم کی ہے۔ اور میرے خطہ میں میرپور کے اندر بھی جدوجہد آزادی کے اندر جہاں بہت سارے لوگ تھے، جہاں بہت لوگوں نے کردار ادا کیا، وہاں میرے والد جو ختم نبوت کے بھی ایک سپاہی تھے، مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید، انہوں نے بھی بڑا جاندار رول ادا کیا اور جیل کی سلاخوں، صحافتوں، تنگیوں کو برداشت کیا، لیکن کلمہ حق سے دستبردار نہ ہوئے، نہ انہیں کوئی طاقت جو ہے اسے دستبردار کرا سکی۔ مجھے یاد ہے کہ 53 کی تحریک ختم نبوت کے اندر جب پاکستان کے اندر 10,000
لوگوں کو شہید کیا گیا. مجاہد ختم نبوت، تحریک ختم نبوت، اور کیسا عظیم انسان تھا وہ بھی اپنے دور کا، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ان سے بارہا ملا، میں بارہا ان سے ملاقات ہوئی. سچی بات ہے وہ شخص بھی کیا نرالا شخص تھا. جب 53 کی تحریک ختم نبوت کے اندر ان کو سزائے موت سنائی گئی تو یہاں بھی پور کے اندر حضرت میرے والد جو ہیں انہوں نے گرفتاری دی تحریک ختم نبوت میں. اس خواہش کا اظہار کیا جس طرح پاکستان میں مولانا عبدالستار نیازی کو تختہ دار کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے. کاش مجھے بھی یہ سعادت میسر آئے. اتنا جاندار کردار ہے کشمیر کے رہنے والوں کا. لیکن عرض یہ کرنا چاہتا تھا ان کا ایک سینٹرل منسٹر جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، جس نے مظفر آباد اس ڈویژن غالباً راولہ کوٹ یا کہیں پہلے تو کہیں کسی مقام پر کشمیریوں کو کہا یہ 2 ٹکے کے ہیں. پھر اس کے بعد غالباً 2 روز پہلے کی بات ہے، اس پہ لوگوں نے بڑا اس پہ پتھراؤ کیا، بڑی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں یہ وزراء. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ عطا کرے کہ ایک ایوان میں لوگ آپ کو پہنچاتے ہیں اپنا ووٹ دے کر، تو وہاں اس ایوان کے تقدس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہماری کوئی مورل ویلیوز بھی ہیں، ہماری کوئی اخلاقی قدریں بھی ہیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے. لیکن جب ان کے قافلے پہ پتھراؤ ہوا، ایک ری ایکشن تھا، تو اس نے کیا کیا منسٹر نے، سب لوگوں نے دیکھا، اپنی گاڑی سے اتر کر ان لوگوں پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی. حیف ہے، میں مذمت کرتا ہوں اگر ریاست پاکستان کے اندر وزراء کا یہ عالم ہے. میں نے اس سے پہلے میری آنکھ نے یہ مشاہدہ نہیں کیا، میں نے کسی سے سنا بھی نہیں. یہ ایک وفاقی وزیر ہو اور لوگوں پہ گولیاں چلانا چاہے اور کشمیریوں پہ گولیاں چلانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہی نہیں بلکہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کے اس جماعت کے سربراہ کو بھی کہ تم ایک طرف تو کشمیر کا بٹوارا کرنے جا رہے ہو، ایک طرف تو تقسیم کشمیر کے فارمولے پر عمل کر رہے ہو، اور دوسری طرف جو ہے ریاست کے اندر جب گند ڈالنا چاہتے ہو، ریاست کے اندر فحاشی اور روڈیاری کا جو سیلاب لانا چاہتے ہو. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قائدین کی موجودگی میں تحریک لبیک کے کارکنوں، اب ذمہ داران، عہدیداران اور جان دینے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کہ آپ نے تمام تر لالچ کو، تمام تر دھونس اور دھاندلی کو، تمام تر گند کو جوتے کی نوک پہ ٹکرا کے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، کسی اور کے غلام نہیں ہو سکتے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت بہت بیت چکا ہے، قائدین اور مفتی صاحب قبلہ عرفان امیر شاہ صاحب مدظل العالی جو رواترہ شریف کے سجادہ نشین ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، مفتی محمد اسلم صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی آزاد کشمیر تحریک لبیک کے امیر مولانا عبدالغفور تابانی تشریف فرما ہیں، اور پھر سید مراد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، سید مبارک علی شاہ صاحب ہیں، ہمارے چودھری عبدالعزیز صاحب ایڈوکیٹ اور عمیر صاحب بھی میرپور سے تشریف لائے. میں سٹیج پہ بیٹھے تمام زعماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تحریک لبیک کے اس پلیٹ فارم سے کیا کیا اس کے خلاف سازشیں نہیں کی گئی، بالخصوص آزاد کشمیر کی اسمبلی. آپ حیران ہوں گے کہ 2020 کا الیکشن ایکٹ جو ہے، میں ریٹائر ہوتا ہوں مارچ میں 2020 میں نے پورے ایکٹ کا مطالعہ کر رکھا تھا. اس میں کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں تھی، 2 سال کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ مجھے 2 سال سیاست میں آنے کا انتظار کرنا پڑے. میں نے جو پڑھا، میں نے ذمہ دار اتھارٹیز سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایکٹ خود پڑھ لیا، اب کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں نے سیاست میں عملی طور پر اعلان کیا. لیکن جب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم سنبھالا تو ان تمام
अगियार के इन एजेंटों को, इन टौटों को, इन किराए पे पलने वालों को, वजीफा पे पलने वालों को, यहूद और अनूद के ये एजेंट, अमेरिका के ये एजेंट, सोशलिज्म, कम्युनिज्म का नारा लगाने वाले माओ लेनिन को अपना पेशवा समझने वाले, और कई इन्होंने काबे बना रखे हैं, उसकी पूजा करने वाले लोगों को भी तबलीग करते हैं। लेकिन ये खाइफ हो गए सारी की सारी जमातें कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की मजबूत आवाज को रोका जाए, किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर न पहुंच सके, आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में न पहुंच सके। एट 11 थावर मुफ्ती साहब बहरान होंगे, गुज़श्ता मई को जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली जो है वो एक्ट में तरमीम करती है, अमेंडमेंट लाती है कि 2 साल की पाबंदी जो है उसको दोबारा बहाल किया जाए। ये किस लिए थी? आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए थी, ये हक की आवाज को रोकने के लिए थी, ये सच की आवाज को रोकने के लिए थी। तहरीक लब्बैक का रास्ता रोकने की एक घिनौनी साजिश थी, और मैं ये भी जानता हूं ये साजिश कहां तैयार हुई है, जहां ये सारे के सारे जो हैं ये मुत्तफिक थे, बजाय एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे मुत्तफिक थे कि तहरीक लब्बैक की आवाज असेंबली में न जाए, जो कि इनको खतरा है, किसी और से नहीं खतरा। अबुल हसरात ने ठीक कहा, ये खाइफ हैं तो निज़ाम मुस्तफ़ा से खाइफ हैं। इनको पता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निज़ाम आएगा तो फिर कोई तबकाती कश्मकश नहीं होगी, फिर वो खुतबा हज्जतुल विदा जो वो सामने आएगा, किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। फौकियत होगी तो किरदार की बुनियाद पर होगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये मायार होगा। आज मुफ्ती साहब, ये भी एक बड़ा खुशगवार मौका है और हैरत अंगेज है, मेरे लिए खुशगवार हैरत है, मेरे लिए खुशगवार हैरत है कि नमाज मगरिब का वक्फा हुआ तो सियासी इज्तिमात जो है वो तो वक्फा करते ही कोई नहीं, यूं ही लोग चले जाते हैं। लेकिन या अल्लाह का करम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत, आप हजरात की दुआओं का नतीजा कि पंडाल पहले से ज़्यादा जो है वो भर गया। लोग सोचते थे ये लोग वक्फे में बाहर निकले फिर कब इस इज्तिमा में आएंगे, लेकिन आज ये नज़ारा इस्लामगढ़ के रहने वालों, इसके गिरद नवा में रहने वालों, हल्का नंबर 2 में रहने वालों, बल्कि कुर्बो जवार में जितने हल्के हैं, देख लो, आके देख लो। मीडिया यहाँ मौजूद है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो खुद देख लें कि इस इज्तिमा के अंदर कितनी ईमानी हरारत मौजूद है। ये किराए के लोग नहीं हैं, आपने खुद देखा तीनों इज्तिमात के एक इज्तिमा कल लगने वाला है। तीनों इज्तिमात का आप मुआवजा कर लें, मीडिया के हजरात मेरे दोस्त मौजूद हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा एक तकाबर जरूर करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर जान के कि इस हल्का नंबर 2 के अंदर बाकी जमातें हैं, उन्होंने भी अपना इज्तिमा किए, उन्होंने अपनी अपनी मीटिंग्स की और ढोल और बाजू से रक्स और सरूर की महफिलें हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की इब्तदा भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से है और इंतहा भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपके मौजूदगी में एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे देश के अंदर, मेरी सियासत के अंदर जो जद्दोजहद आज़ादी है उसको सबूताज करने के लिए, उसको सबूताज करने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को किस तरह रोका जा रहा है कि जद्दोजहद आज़ादी जो कश्मीरियों का बुनियादी हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिससे कोई ताकत उन्हें दस्तबरदार नहीं करा सकती, उसको रोकने के लिए एक एजेंडा तैयार किया गया है और फिर लोगों को एक मंडी लगा दी गई है कि पैसे के जोर पे, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, 6 माह पहले भी कहा था
کہ یہ جو دولت کی تقسیم ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے، ووٹوں کے لیے، یہ کیسا کلچر متعارف کرا رہے ہو؟ ریاست کے اندر تم حقیقی معنوں میں سیاسی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس کو تلپٹ کرنا چاہتے ہو، لیکن سنو، جب تک کشمیری زندہ ہیں تمہاری ان مکروہ سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور تم فحاشی اور عریانی کا کلچر بھی یہاں لانا چاہتے ہو۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناموس پہ کوئی حملہ کرتا ہے، معاذ اللہ، کوئی شاتم رسول ختم نبوت پر بھی حملہ کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، تم اس کے بھی حمایتی ہو، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی، اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تم یہ کاروائیاں کرتے ہو پاکستان کی ریاست کے اندر۔ شاید تم آزاد کشمیر کے خطے کو بھی اس طرح ہی بدلنا چاہتے ہو، لیکن نہیں، یہاں کشمیری باغیرت ہیں۔ سنو، میں یہ بات آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کوئی لالچ، تمہارے کوئی ہتھکنڈے اور دولت جو ہے، یہ ساری کی ساری دولت جو ہے، یہ ووٹر جو ہیں، اس کو دریائے جو منگلا جھیل ہے اس میں ڈبائیں گے، تمہارے عزائم بھی ساتھ ڈبا دیں گے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں گے۔ تم امت مسلمہ سے بہت ساری چیزیں چھیننا چاہتے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت میں، ایک سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت میں جانتا ہوں، تم میری قوم کے نوجوانوں کو کس طرح غلام رکھنا چاہتے ہو، ان کی سوچوں کو کس طرح خریدنا چاہتے ہو، ان کے ضمیر کو کس طرح خریدنا چاہتے ہو۔ تم انہیں غلام رکھ کے، ان لالچ میں مبتلا کر کے، تم آزادی کشمیر جو ہے لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہو۔ لیکن سنو، میں عسکری قوت کا بھی ایک پیغام میرا یہی ہے، ان کی قوت جہاد کے اور ایمان کے جذبے، مسلح افواج اور پاکستان کی سرحدوں کی محافظیں۔ لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تحریک لبیک اپنے زیر انتظام جب نظام مصطفیٰ لائے گی، آپ کی قوت میں دگنا کس طرح اضافہ ہوگا کہ جہاد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آج یہ قوتیں مسلمانوں سے جذبہ ختم کرنا چاہتی ہیں، جذبہ جہاد، ان سے نظریہ چھیننا چاہتی ہیں، ان سے اعتقاد چھیننا چاہتی ہیں، لوگوں کو ان مفادات پہ لگایا ہوا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، تاریخ میں کہیں ملک اور قوم جو ہیں ان ضروریات کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں یا نظریات کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں؟ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، تو اس میں اور کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے سوا، اور کوئی نظام جہاں کامیاب نہیں ہے، اور کوئی مداوع نہیں کرتا بنی نوع انسان کے مسائل کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان ایک فلاحی مملکت ہوگا جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوگا، جس میں ہر کسی کو یہ بنیادی ضروریات جو ہیں بلا تعصب کسی برادری کے، قبیلے کے، رنگ اور نسل کے، یکساں طور پر اس کو حاصل ہوں گی، اور کوئی بھی ان کو ان کے جائز حقوق سے محروم نہیں رکھ سکے گا۔ ریاست ذمہ دار ہوگی۔ سیاست ان مسائل کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، سیاست اگر کرنی ہو تو نظریے کی بنیاد پر۔ تحریک لبیک کا ہر کارکن جو ہے پاکستان، سرزمین پاکستان کا اتنا ہی وفادار ہے، اتنا ہی محافظ ہے، اور اتنا ہی اس وطن سے محبت کرتا ہے جتنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہ پاکستان چونکہ بنانے والوں میں تحریک لبیک کے اکابرین کا رول تھا، اور اس رول کی وجہ سے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں ہے، اور تحریک کے سربراہ ایک 26 سالہ نوجوان جو ہے، کس پامردی سے، کس جرأت اور حوصلے سے، کس جمع مردی سے، کس غیرت ایمانی سے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبھا رہا ہے جیل کی سختیاں۔ آج تک نہیں سنا کہ کوئی قیدی ایسا ہو، کوئی حوالات میں کسی کو بند کر دیا جائے۔ اس کے لیے بھی قانون موجود ہے کہ آپ بغیر وجہ بتائے اس کے حوالات میں نہیں رکھ سکتے۔ جیل تو دور کی بات ہے، جیل بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن
सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि साद हुसैन रज़वी का कोई जुर्म नहीं है। जुर्म है तो मोहब्बत रसूल है, जुर्म है तो वफादारी रसूल है। हम यही कहते हैं, तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से जो नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाएगा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा देगा, वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी। तहरीक ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देगा, उससे रूगर्दानी नहीं कर सकता चूँकि उसने तहरीक लब्बैक में शामिल होकर अहद कर लिया है। उस अहद को वो मरते दम तक निभाएगा, खा असेंबली का फोरम हो या बाहर, वो असेंबली के अंदर भी बाहर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और आपकी ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना रोल प्ले करता रहेगा। कौमें नज़रियाती तौर पर वजूद रखती हैं, इसलिए आइए छीना हुआ वो एतकाद मैं आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। छीना हुआ वो जो इन्होंने बातिल नज़रियात जो हैं मेरे जवानों के जहनों में डाल रखे हैं, उनको ख़त्म करके हकीकी नज़रिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो आपको हम वापस दिलाना चाहते हैं। और ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जितने भी इज्तिमा के अंदर जितने भी हजरात मौजूद हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्लेटफॉर्म से आपका नुमाइंदा जब पार्लियामेंट में जाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़र जानकर आपके मसाइल के लिए जो बजट उसको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला राय के बराबर उसमें बदयांती नहीं करेगा, सारा का सारा आपको वापस लौटाया जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर ये को मसाइल जो हैं मेरे इस हल्के के अंदर हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब, ये सरज़मीन जो है मैं कहता हूँ ख़ासकर मीरपुर की सरज़मीन कितनी ही मैं समझ इसको आप जिस नज़र से देखें कि इन्होंने पाकिस्तान को सरसब्ज़ रखने के लिए, पाकिस्तान को रोशन रखने के लिए, पाकिस्तान के खेतों को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और पाकिस्तान के शहरियों को जो है वो खुशहाल रखने के लिए अपने आबा व अजदाद की कब्रों की भी कुर्बानियाँ दी हैं। 64 में जब डैम बना तो इसी खित्ते पे लोगों ने अपने आबा व अजदाद की कब्रों को पानी की नज़र किया और 2008 में दूसरी मरतबा अप्रेजिंग के लिए फिर मंसूबा बनाया गया डैम का, इसको अप्रेजिंग करने के लिए। उसमें लाखों इंसानों को बेघर किया गया और फिर उनकी आबादकारी के लिए हुकूमतों ने उस तरह का कोई रोल प्ले नहीं किया। मैंने एक जगह ये कहा था, शायद बरतानिया में किसी इंटरव्यू में उस दौर में मैंने ये कहा था, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी था और डिप्टी कस्टोडियन आज़ाद कश्मीर, तो मैंने ये कहा था कि लोग पूछते हैं कि मुतासरीन मंगला डैम, उन्होंने मुझसे सवाल किया मुतासरीन मंगला डैम की अकोमोडेशन आपके नज़र में कैसी है, इनको कैसे अकोमोडेट किया जाए। तो मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं कह सकता, मुतासरीन मंगला डैम के लिए आपके पास गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास कोई उस तरह का पैकेज सिरे से मौजूद ही नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि चक हरियाम पुल, मैंने कहा, इन्होंने कहा तोहफे के तौर पर, मैंने कहा क्या समझते हो, कश्मीरी कौम को बेइज्जत समझते हो, कश्मीरी कौम का अभी गैरत इनके अंदर मौजूद है, इनको क्या समझते हो कि तुम इनके आबा व अजदाद की कब्रों को भी जो है इन्होंने पानी की नज़र किया पाकिस्तान के लिए और अपनी तहजीब को भी जो है वो दरिया पुर किया और उसके बाद पूछते हो, कहते हो कि हम तुम्हें तोहफे के तौर पर ये पुल देते हैं। मैंने कहा ये कोई तोहफा नहीं है, गुलाम कौमों के लिए तो तोहफे होते हैं, इस आज़ाद कौम के लिए जो रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये तो आज़ादी के जिन्होंने चिराग जलाए हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, अपनी खाने जो हैं वो खिंचवाई हैं, ये किसी सूरत जो है तोहफे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो इनका हक है इनको आपको देना चाहिए। और आज मुतालबा करता हूँ, चक हरियाम पुल जो है एक अरसे से इस पर सियासत की जा रही है, वफाकी गवर्नमेंट आपकी है, आपका नुमाइंदा यहाँ आता है तो क्या कहता है, मैं पहली गाड़ी चलाऊंगा। 2 साल पहले आके भी उसने कहा यहां से होके गया है, तो आपने उससे पूछा क्यों नहीं है? मेरी कौम के जवानों को पूछना चाहिए था, खड़े होकर पूछना चाहिए था। मिनिस्टर तुम तो कहते थे पहली गाड़ी जो है वो मैं 6 महीने के अंदर अंदर इस पुल पे चलाऊंगा, बताओ आज 2 साल के बाद किस मुंह से इस यहां आए हो? लेकिन अफसोस का मकाम है, लेकिन कश्मीरियों, मेरे नौजवानों, आपको आज फैसला करना होगा। आपको इन तमाम चीजों से मुबर्रा होकर इनको साइड लाइन करते हुए एक फैसला करना होगा कि क्या आप मुल्क पाकिस्तान की उस बुनियादी असास जो नजरियाती असास है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं, या इन मफादात की तरफ जो है वो आप दौड़ेंगे। मुझे यकीन है कि आप
پاکستان کی نظریاتی سیاست اساس پر کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا جب تک ہم موجود ہیں تحریک لبیک کے کارکن انشاءاللہ تعالی۔ اسی طور پر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا 25 تاریخ کو تمام مفادات کو ٹھکرا کے، جس طرح آپ نے ٹھکرا بھی دیا ہے، آج کا اجتماع کتنا خوبصورت اجتماع ہے۔ جہاں تک نظر جائے، حد نگاہ تک لوگ جو ہیں کس طرح بیٹھے ہیں، میں نے سن تو رکھا ہے بر صغیر کے اندر کئی ایسے خطباء کو بھی دیکھا ہے، لیکن قربان جاؤں آپ کے اس حوصلے پر جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا یہ جذبہ ہے، اس کی کس طرح قدر کی جائے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر آج اس وقت تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دم بخود ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی طرح کوئی ہلچل موجود ہی ہے پورے اجتماع کے اندر۔ لاؤ کوئی ایسا سیاسی اجتماع، لاؤ کوئی ایسا اور دینی اجتماع بھی لے کے آؤ۔ یہ مسائل ہیں یہی کہ متاثرین منگلہ ڈیم، ان کے لیے اور بھی بہت سارے مسائل، لیکن ایک اور جو ابھی جو کرنٹ ایشو ہے وہ ان کی وہ آبادکاری ہے جو ذیلی کنباجات کے لیے اس وقت واپڈا نے اور آزاد کشمیر حکام نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ جو بھی ایک میرڈ فیملی ہوگی، ایک گھر میں اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں وہ میرڈ ہیں، تو وہ الگ الگ فیملی کنسیڈر کی جائے گی اور ان کو الگ الگ پلاٹ جو ہے وہ مہیا کیے جائیں گے آبادکاری کے لیے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں سیاست کی جا رہی ہے۔ ایک آتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے دور حکومت میں یہ کروں گا، سارے دور حکومت آپ نے دیکھ لیے ہیں، اب یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حکومتوں میں رہے ہیں، اب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنا تو پوچھ سکتے ہیں صاحب، کل تو آپ حکومت میں تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج آپ کون سے ستارے جو ہے وہ آسمان سے نیچے لا کے ہم کو دیں گے؟ یہ پوچھنے والی بات ہے۔ چلیں آج نہیں پوچھا، 25 جولائی کو پوچھ لیں اندر جا کے پولنگ بکس میں کہ آپ کرین پہ مور لگا کے ان کو پوچھ لیں، ان کا حساب لے لیں آپ۔ مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، قائدین آپ کا، قبلہ پیر صاحب آپ کا، پیر مراد علی شاہ صاحب آپ کا، مفتی اعظم آپ کا، اور مفتی تابانی صاحب کا، مفتی محمد اسلم صاحب کا، قاری مبارک صاحب کا، چودھری عبدالعزیز ایڈوکیٹ آپ کا، اور عمیر صاحب کا، مفتی کشمیر مفتی کبیر سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کمپین میں جہاں جہاں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور کتنے جذبے اور کتنے محبت سے ہماری کمپین میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ صدق و صفا کا وہ جو ایک منظر ہے وہ موجود ہے، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ یہ غازی، یہ تیرے پورے اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ ماغلے غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان الفاظ کے ساتھ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ تمام کو کہ مشرق والے بھی سن لیں اور مغرب والے بھی سن لیں، مشرق والے بھی سن لیں اور مغرب والے بھی سن لیں، زمین والو تم بھی سن لو، آسمان والو تم بھی سن لو۔ جب تک اس کرۂ ارضی پہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں ایک بھی تحریک لبیک کا کارکن اور ایک بھی کشمیری زندہ ہے، نہ جد و جہد سے آزادی سے دستبردار ہو سکتا ہے، نہ تحریک لبیک کے نعرے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ میں نوجوان وکلاء حضرات کی ایک ٹیم موجود ہے، فرق صاحب نے تقریر بھی کی ہے، فیصل میرے عزیز ہیں انہوں نے بھی تقریر کی ہے، جتنے احباب نے اس سے پہلے تقاریر کی ہیں تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ متمنی ہوں کہ آپ ایک انقلاب ضرور لائیں گے 25 تاریخ کو۔ 25 کی شام تک پولنگ مکمل ہوگی، 26 کا جب سورج طلوع ہو تو ہر طرف سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، تو مجھے یہ یقین ہوگا کہ آپ نے کایا پلٹ دی ہے اور واقعتاً انقلاب لے کے آئے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام احباب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا۔ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک ماشاء اللہ. بھائی آپ کا نعرے کا جواب ایسا آنا چاہیے جیسے آپ کا شہر کا نام ہے. نہیں سمجھے کیا نام ہے اس ٹکڑے کا؟ تو اسلام گڑھ میں اسلام کی بات ہوگی نا بھائی، اسلام کی بات ہوگی نا. ہاں اسلام کی بات ہوگی تو لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اسلام گڑھ ہے، انشاءاللہ اسلام کا نمائندہ ہی اسمبلی میں آئے گا نا. یہ آپ پیغام دے رہے ہیں، اب کوئی نہیں آئے گا. اب آیا ہی آیا، بس آیا ہی آیا. لبیک لبیک. یہ آج آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو، خاص طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ پیغام دے رہے ہیں. اپنی آواز کی صورت میں، اپنے اجتماع کی صورت میں، اپنی دیوانگی کی صورت میں، اپنی محبت کی صورت میں. ارے یہ پیغام صرف آزاد کشمیر والوں کو نہیں جا رہا، بلکہ ان کو بھی جا رہا ہے جنہوں نے قلعدم کیا ہے. آپ کو قلعدم اسلام نہیں ہے، اسلام دشمن قلعدم ہے. اسلام دشمن ہی قلعدم تھے اور رہیں گے. اور خاص طور پر انشاءاللہ عنقریب عمران خان نااہل ہونے والا ہے. یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو میں، یہ نیوز جتنے ہیں چلا دیں. عمران خان نااہل ہونے والا ہے، کیونکہ اب تمہارے پیچھے ہم پڑنے والے ہیں. لبیک لبیک. کہتے ہیں ہم لبیک کو قلعدم کریں گے. نا 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 نا، اب ہم آ رہے ہیں، ہم آنے والے ہیں. تم صادق اور امین نہیں ہو، ہم آ رہے ہیں. تم صادق امین نہیں ہو. جو صادق و امین نہ ہو وہ وزیر اعظم بن سکتا. اور اس قوم نے آج ہم اس اسلام گڑھ میں یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں. جو جھوٹا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، جو اپنے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دیتا ہو، آج کا اجتماع اور پوری پاکستانی قوم اور کشمیری قوم عمران خان کو کل عدم کرتے ہوئے نااہل قرار دے رہے ہیں. بچے لگتے ہو، بولا ہم کل عدم کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ بولا روڈ بند کیا ہے. میں نے کہا تم نے تو جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے دھرنا دیا تھا. ہاں تمہارا دھرنا کہاں تھا؟ وہ جو پولیس والوں کو مارو
पाकिस्तान को उजाड़ो, हम पाकिस्तान को जला देंगे, हम असम्बलियों को जला देंगे, हम असम्बलियों को तोड़ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, कल अदम अगर करार देना है तो सबसे पहला कल अदम इमरान खान है और उसका टट्टू शेख रशीद है। तुम क्या समझते हो? हुकूमत तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे पास है, तुम जो बोलोगे वो होगा। अरे नाना, ये बात अलग है कि तुम जबरदस्ती करके हमारे कायद को, हमारे मोहतरम कायद को, अल्लामा साद हुसैन रिजवी को तुमने कैद में रखा है। गुमान क्या करते हो ये कैद में रहेगा? तहरीक खत्म होगी, तहरीक खत्म होगी। अरे तहरीक देखना है तो इस्लाम घर में देख लो ना तहरीक को। लब्बैक लब्बैक आओ, कानूनी लिहाज से आओ, कानूनी दायरे में आओ, कानूनी मैदान में आओ। इंशाअल्लाह सबसे पहले कलअदम पीटीआई होगी, कलअदम नून लीग होगी, कलअदम पीपी होगी, कलअदम एमक्यूएम होगी। इंशाअल्लाह इंसाफ के तकाजों को पूरा किया गया तो रब्बे काबा की कसम इस्लाम चमक रहा था, दमक रहा था। इंशाअल्लाह इसी तरह चमकते दमकते हुए लब्बैक वाले सुरखरू होकर नारा लगाएंगे, लब्बैक। तुम 2 साल के बाद, तुम 4 साल के बाद, तुम 10 साल के बाद, तुम पलट पलट के जिस सूरत में आओ, जिस तरह आ जाओ। यही है ना आजकल सियासी, यहाँ इससे निकल के उसमें, उससे निकल के इधर, उधर से इधर। चेहरा तो वही है ना, चेहरा तो वही है ना, करतूत तो वही है ना। बोला नहीं नहीं नहीं, पीटीआई ने तो बड़ा कमाल कर दिया। देखा क्या कमाल किया? बोला कमाल ये किया कि नए नए बंदे लाए। मैंने कहा अच्छा नए बंदे हैं, कौन सा नया बंदा है? बोला खैर शेख रशीद। वाह जी वाह। मैंने कहा ये तो भाई तो लगता है ये तो 16 साल नौजवान है, बड़ा बड़ा नया बंदा लेके आए। और कौन ले गए? बोला वो डब्बू। भाई नए नए बंदे, नया पाकिस्तान है। मैंने कहा ना नया पाकिस्तान है ना पुराना पाकिस्तान, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिस नाम पे पाकिस्तान लिया गया था, वो ये है। पाकिस्तान का मतलब क्या? कैमरा लगाओ, दिखाओ। ये सीने फट रहे हैं इस्लाम को चाहने वालों का। ये पाकिस्तान में और कश्मीर में इस्लाम चाहते हैं, दीन चाहते हैं, इस्लाम का निफाज चाहते हैं, निजाम मुस्तफा चाहते हैं। पैगाम दे दो दुनिया को कि ये कितनी मोहब्बत से चाहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और कश्मीर का मतलब क्या? हाँ, कश्मीर का मतलब भी यही है। कश्मीर का मतलब क्या? बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या कहते हैं? बोलिए। ये नारा ही गलत है। ये डरपोकों ने, बुज़दिलों ने नारा ही गलत घाड़ के दिया है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और भाई कश्मीर है पाकिस्तान। नहीं समझे आप? भाई बनेगा तब, यानी पहले नहीं है, अब बनेगा। अरे ये इमरान की बात होगी कि बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर है पाकिस्तान और रहेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कश्मीरियों की तमन्ना भी यही है। और अगर कश्मीरी चाहते हैं कि हम आजाद हैं और आजादी के साथ हम आजाद रियासत में रहना चाहते हैं,
تو سبحان اللہ. بالکل ہمارا منشور بھی یہی ہے، کشمیریوں کے امنگ کے مطابق کشمیریوں کے آزادی دی جائے انشاءاللہ. اور ایک اور بات، ماشاءاللہ ہمارے خلیق الزمان صاحب نے بات کی، مطلب پنڈال ایسا بھرا ہے کہ کسی نے بھی اس جگہ پر ایسا پنڈال نہیں سجایا. پکی بات ہے؟ انہوں نے جذبات میں تو بات نہیں کی جی، آپ نے بھی پہلے یہ اجتماعات دیکھے ہیں. پکی بات ہے نا؟ تو پھر مبارک ہو، یہ سیٹ تمہاری ہے. سبحان اللہ. کتنے افراد ہوں گے؟ 4 سے 5 ہزار افراد تو موجود ہیں، دائیں بائیں اطراف میں 5 ہزار افراد موجود ہیں. اچھا آپ میں سے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا سوچ سمجھ کے، ہاں، جو پی پی کو ووٹ دیتا ہو. ایک بھی نہیں ہے. پھر یہ ووٹ آتے کہاں سے؟ نہیں سمجھے؟ چلو بھائی نون والا کھڑا ہو جائے. ایک بھی نہیں ہے. اچھا چلو بھائی عمران کو ووٹ دینے والا. جی کوئی نہیں ہے. لبیک کو ووٹ دینے والا. اب بتاؤ سچے من سے، کلدم پی پی ہے یا لبیک؟ کلدم نون ہے یا لبیک؟ اور کلدم عمران ہے یا لبیک؟ ہاں تو سمجھ میں آ گئی بات. اس قوم کو تم کلدم نہیں قرار دے سکتے. کیا قصور ہے ہمارا؟ یہی کہ ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہمیں کلدم قرار دو گے؟ یاد رکھنا اس وقت ہم خاموش ہیں. ہم کیا ہے؟ خاموش ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بس جی بازی تو ہمارے پاس ہے. توجہ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں یہ خاموش ہے تو بازی ہمارے پاس ہے. میرے خیال میں آج کا یہ ماحول بھی یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہوا کی دباؤ کم ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ ہوا رکی ہوئی ہے نا؟ پکی بات ہے. ہوا کبھی جو اس کی ایک سمت ہوتی ہے، ایک سمت سے دوسری سمت میں ہوا چل رہی ہوتی لگاتار، اور جب اپنی سمت وہ چینج کر لے، رک جائے ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لگتے ہیں آپ. ہوا جب اپنی سمت میں چلے، پھر جب سمت سے ہٹ جائے دوسری سمت میں چلنا شروع ہو جائے تو ہوا کی دباؤ کم ہو جاتی ہے. پھر ہوا کی دباؤ کم ہو جاتی ہے، لگتا یہ ہے کہ ہوا نہیں ہے، ہوا خاموش ہے، ہوا نہیں ہے، ہوا خاموش ہے. مگر جب ہوا پلٹ کر آتی ہے تو پھر وہ ہوا نہیں رہتی ہے، وہ طوفان کہلاتا ہے. وہ طوفان کہلاتا ہے. وہ صحرا میں آئے تو صحرائی طوفان ہے، سمندر میں آئے سمندری طوفان ہے. پھر سمندر کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا. اس طوفان میں پی پی بھی بہ جائے گی، اس طوفان میں وہ پی ٹی آئی بھی بہ جائے گے، اور صرف یہی بات ہوگی لبیک. جی اب بتائیے گا تقریباً 5,000 کے قریب ہے. ہم مبالغہ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ 10,000 ہے 15,000 ہے، جو ہے وہ سامنے ہے. کم سے کم میرے اندازے کے مطابق 5,000 کا اجتماع ہے یہ. تو کتنے ووٹ بنے بھائی؟ جی تو آواز کم آ رہی ہے مجھے. اچھا کتنے ووٹ بن گئے یہ سارے؟ 5,000 ووٹ تو یہ آپ کے سامنے ہے. جی اگر کسی کارکن سے میں پوچھوں نا آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ. اگر میں ان سے پوچھ لوں بھائی کتنے افراد ہیں تو کوئی کہے گا 4، کوئی کہے گا 5، کوئی کہے گا 10، کوئی کہے گا 12. اتنے ہی ہوں گے نا؟ اتنے افراد تو ہوتے ہی ہیں نا. اگر ہم اس کو 5 ہی اوسطاً لگا لیں، 5 تو 5 کو 5 سے ضرب دو تو کتنے بن گئے؟ اور بھائی 25,000 ووٹ تو یہاں موجود ہے.
ایسا ہی ہے نا؟ آپ کا ووٹ کس کا ہے؟ ہاں، انگوٹھا کہاں لگے گا؟ انگوٹھا کہاں لگے گا؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کبھی کبھار تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں، کرین کے ساتھ ایکسیویٹر بھی لگا دیتے ہیں. یہاں تو ایسا نہیں ہے. نہیں ہے، ماشاءاللہ، اچھا ہے. بس کرین ہی ہے اور کرین پہ ہی آپ کو مہر لگانی ہے انشاءاللہ. آپ سے تو امید ہے آپ لگائیں گے 25 تاریخ کو. ہاں، مگر آپ نے لگوانے بھی ہے. کتنے جی؟ 5. آپ نے پنجتن کے نام سے 5 بھی لگا دیا. سیٹ آپ کی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک.